المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه. فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی. چار باتیں ہوئی: قرآن کی تلاوت، اللہ کی حمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور استغفار. فرمایا جس نے یہ کیا فقد طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کو بھی ابھی یا رسول اللہ. یہ پیارے پیارے اسلام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کا، آپ کی اتباع کا حکم دیا. چنانچہ کئی مقامات پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا. کہیں حکم ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہیں فرمایا گیا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کہیں فرمایا گیا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، ان کی فرما برداری کا ہمیں حکم دیا گیا. اور وہ جو بھی ہم نے سورہ نحل کی آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اس آیت کا شان نزول میں تفسیریں دو بیان کی گئی ہیں. ایک تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ مدینہ پاک کے یہودی کہتے تھے کہ ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیروی کروا کے یہ تو اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میری بات مانو، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو. تو ہم ان کی پیروی کیوں کریں؟ ہمارا تو اللہ دوست ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کی مانیں گے. تو ان لوگوں کے اس انداز پر یا اس کہنے پر اللہ پاک نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی، پس میری پیروی کرو۔ جب تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو گے اب کیا ہوگا؟ پہلے تم کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تمہارا محبت کا دعویٰ اور ہے، اللہ کی محبت کا اعلان اور بات ہے۔ تم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں محبت کروں گا کس سے؟ جو فتبعونی کی جو وہ تفسیر سے گزرے گا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کی غلامی اختیار کر لے گا۔ بلکہ فرمایا محبوب ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، گناہ بھی معاف کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرط۔ تو ان کا وہ کہنا کہ ہمارا جو اللہ تو وہ سب ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کو سمجھا دیا کہ اللہ کی محبت کے دعوے میں اگر سچے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ خدا کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی دوستی پانے کے لیے راستہ اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ملا نہ ٹھکانہ تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا، چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کرنا مانا تو پھر کیا کرو گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر تمہیں سمجھتے کہ اللہ کو پا لیں گے، اللہ کو بنا لیں گے، اللہ کی جب رضا پا لیں گے، رب تک پہنچ جائیں گے، تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ وہ خالق کائنات جل شانہ یہ فرما چکا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ ان کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ اور پھر وہ ایک واقعہ آپ نے پڑھا سنا ہوگا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت کس قدر لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دو آدمی آئے تھے، اپنا کوئی فیصلہ تھا، تو کاروباری لین دین ہوگا، بزنس میں ہو جاتی انسان کی کوئی آپس میں لین دین کی مس انڈرسٹینڈنگ۔ ایک ان میں یہودی تھا، ایک کلمہ پڑھنے والا تھا۔ یہودی کہتا تھا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اب وہ کلمہ پڑھنے والا چونکہ وہ منافق تھا، لیکن وہ اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لا رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو اللہ کو ایمان رہا، تو اس نے کہا کہ چلو جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا نہیں، کعب بن اشرف یہودی اس کے بعد فیصلہ لے کے چلتے ہیں۔ یہودی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں جا کے۔ کعب بن اشرف رشوتیں لے کے وہ فیصلے چینج کرتا تھا۔ اب وہ یہودی کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرٹ پر فیصلہ کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، انہوں نے حق اور سچ کی بات کر لی ہے۔ تو یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا ستھرا ہے۔ پیروی کرنے کا جو ہمیں حکم دیا تو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں بتایا ہی ایسا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اس سے نہیں فرما دیا کہ ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔ آپ کے کردار کی عظمت کو دنیا سمجھے،
آپ پر ایمان کا بندہ نہیں لایا، آپ کے مذہب کا وہ فالوور نہیں ہے، آپ کے مذہب پر نہیں ہے، آپ کے لائے ہوئے دین کو فالو نہیں کر رہا، لیکن آپ کے کردار کی عظمت کو وہ بھی پہچانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غلط کا ساتھ نہیں دیتے، بددیانتی نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے۔ اور یہ کردار کی عظمت کا نظارہ دنیا نے ہجرت کی رات بھی دیکھا تھا کہ جب مکے کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال لیا، انہوں نے کہا کوئی ایک قبیلہ اگر قتل کرے گا تو قریظہ بنی ہاشم اس سے بدلہ لے لیں گے، سارے سردار مل جائیں گے، عرب کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے بنی ہاشم؟ تو سب نے ایکا کیا کہ سردار مل کے قتل کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب انہوں نے گھیرا ڈالا، ادھر ہجرت کا حکم نازل ہو گیا، اللہ نے حکم فرما دیا ہجرت کا۔ اب اندر گھر میں گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ باہر وہ لوگ جو گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ یا ان کے ساتھی، ان کی امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ گھر کے اندر ڈسکشن کیا ہو رہی ہے؟ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں لوٹا کر مدینے ہمارے پاس آتا ہے۔ یعنی آپ غور کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر، وہ جان کے دشمن، ان دشمنوں کی امانتوں کی فکر ہے کہ ان میں خیانت نہ ہو جائے، ان کی امانتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اپنے بستر پر مولا کائنات کو لٹا رہے ہیں کہ علی تم ان کی امانتیں لوٹا کے آ جانا۔ حضرت علی شیر خدا کی اطاعت کا بھی انداز دیکھے، پتہ ہے اس بستر پر آج رات حملہ ہونا ہے، اٹیک ہونا ہے، پتہ ہے کہ اس چادر کے نیچے جو لیٹا ہوگا، اس بستر پر جو لیٹا ہوگا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اندھیرے میں اس پر وار ہونا ہے۔ کنفرم اطلاعیں ہیں کہ آج رات اٹیک ہونا ہے، حملہ ہونا ہے، اس بستر پہ گھیرا ڈلا ہوا ہے، محاصرہ ہو رہا ہے باہر۔ حضرت علی شیر خدا کی اطاعت کا بھی عالم دیکھیں، میرے مولا اطمینان سے چادر بستر پر لیٹ گئے، انکار نہیں کیا کہ حضور میں حملہ ہو گیا تو میری جان چلی جائے گی، نہیں، بلکہ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا کے عقیدت اور محبت پر ہم قربان جائیں، لگتا تو یہ ہے کہ اتنی چین کی نیند کبھی بھی نہیں آئی ہوگی جتنی اس رات بستر رسول پر آرام کی نیند آئی ہوگی۔ اطاعت میں، محبت رسول میں اپنی جان پیش کر کے حضور کے بستر پر لیٹ جانا، کیونکہ وہ صوفیاء کہتے ہیں کہ حضرت علی تو چونکہ تاجدار ولایت ہے نا، مدینہ العلم کے دروازے ہیں، شہر علم کے دروازے ہیں، تو حضرت علی شیر خدا تو حقیقت کو سمجھ رہے تھے نا، جب فرما دیا علی ان کی امانتیں لوٹا کے تم مدینے ہمارے پاس آ جانا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، لیکن مجھے مدینے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا مدینے ہمارے پاس علی تم آ جانا۔ کوئی مدینے پہنچے نہ پہنچے، میں حضور کے پاس مدینے پہنچوں گا۔ تو یوں اچھا ایک یہ چیز، اور پھر وہ مکے کے کافروں کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے وہ لوگ یا ان کے ساتھی، ان کو اپنے باپ پر اعتماد نہیں ہے، اپنے سگے بیٹے پر، بھائی پر، بھانجے پر، ماموں پر، چچا پر اعتماد نہیں ہے، اپنی امانتیں رکھواتے ہیں تو کدھر رکھواتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ان کو پورے مکے میں اپنے کسی بھائی، بھتیجے، بھانجے، ماموں، چچا، ان پر اعتماد نہیں ہے، سگے باپ پر اعتماد نہیں ہے کہ میری امانت محفوظ رہے گی، ان کو بھی اعتماد ہے تو آمینہ کے لال پر اعتماد ہے کہ یہاں امانت رکھوائیں گے تو امانت میں خیانت کبھی نہیں ہو سکتی۔ کردار کی عظمت دیکھیں،
پھر وہ میں جو واقعہ عرض کر رہا تھا کہ وہ یہودی کہہ رہا ہے کعب بن اشرف سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ چلو، تو یہودی کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرواتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہودی کہتا ہے تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا فیصلہ بھی نہیں مانو گے؟ میں تو ان کا مذہب بھی نہیں مانتا، میں ان کے فیصلے پر یقین کرتا ہوں، تو چلو اپنا دونوں اپنا اپنا بتاتے ہیں کیس، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں مجھے قبول ہے۔ اب یہ باطل نفاستہ آ گیا، دونوں نے اپنا اپنا پورا کیس بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سنی، جو حق سچ کا فیصلہ تھا آپ نے یہودی کے حق میں وہ بات فیصلہ جاتا تھا، آپ نے وہ فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، اتنا اتنا مال اس کا بنتا ہے تم اس کو دو۔ خیر اب جب نکلے تو اب وہ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ لگتا ہے ہم بات پوری سمجھا نہیں سکے، میں پوری بات سمجھا نہیں سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے چلو اپنی بات حضرت عمر کو بھی بتا کے دیکھ لیں، ان کا بھی فیصلہ بڑا مشہور ہے۔ اب یہ دونوں لے کر فیصلہ آ گئے، بات لے کر آ گئے کہ فیصلہ آپ کرتے ہیں۔ دونوں نے اپنی بات بتائی، یہودی نے آخر میں ایک جملہ کہہ دیا، یا عمر یہ جو مقدمہ ہے نا ہمارا کیس ہے، اس بارے میں آپ نے جو رائے دینی ہے مرضی آپ کی، لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں، اب آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کیس آپ بتا دیں کس کا کون حق پر ہے کون غلط بیانی کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما چکے ہیں تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ان کے فیصلے کے بعد تو گنجائش ہی کوئی نہیں بچی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں تو ان کا فیصلہ مان گیا ہوں، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا جو ہے نا یہ نہیں مان رہا، اب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ بھی پڑھتا ہوں کہ فیصلے کو مان نہیں رہا، یہ کہنا میری تسلی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر سے ذرا تفصیل سے بات کر کے دوبارہ فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اب گئے اندر، تلوار لے کے آئے اور اس کلمہ پڑھنے والے کی گردن اڑا دی، فرمایا جس کو میرے محبوب کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ ایک دم شور مچ گیا، عمر ابن خطاب نے بندے کا سر قلم کر دیا، بندہ قتل کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ نے میرے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔ لوگ چہ مگوئیاں ہونے لگ گئی، منافقین آپس میں شور مچانے لگ گئے، کیونکہ وہ بندہ منافق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر دیکھ رہی تھی، فارق حق و باطل امام الہدا، قیب مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے عالم سیدنا فاروق اعظم کا ذکر یوں سلام کے اندر کیا کہ ہم ترجمان نبی ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ شور بچ گیا، منافقین کہہ دیا بندہ کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جبریل امین وحی لے کر آئے، اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، پیارے حبیب تمہارے رب کی قسم، اللہ نے قسم یاد فرمائی یہاں، اور اس قسم میں بھی عظمت رسول کا ذکر ہے۔ فلا وربک، سونیا مجھے تیرے رب کی قسم، اللہ ساری کائنات کا رب ہے، اور جب رب نے اپنی قسم یاد فرمائی نا تو نسبت اپنے محبوب کی طرف کر کے فلا وربک، سونیا تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک، ان میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تمہیں اپنا حاکم تسلیم نہ کرے، اپنا آقا مولا تسلیم نہ کرے۔ رب کائنات نے سیدنا فاروق اعظم کے فیصلے کی تائید فرما دی اور بتا دیا کہ جو دل و جان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا مولا حاکم تسلیم نہ کرے، رب نے اعلان کر دیا ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور صحیح بخاری
बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। और तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसको उसके माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हर शय से बढ़कर प्यारा बनाना इनको है। इनको दिलो जान से अपना आका मौला और हाकिम तस्लीम करना जरूरी है। और ये कैसी, हर शय से बढ़कर कैसे प्यार किया जाए, इसका एक वाक्य से आप समझे। वाक्य तो बहुत है सहाबा के, इस इताअत के, फरमाबरदारी के, मोहब्बत के। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला को, ये साहबी रसूल है, इनका अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, बाद में हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी हजरत अबू सलमा के इंतकाल के बाद। इनका हजरत उम्मे सलमा के साथ बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत प्यार था दोनों मियाँ बीवी का। अल्लाह करे यार सबके घरों में ऐसा ही हो, इनकी मोहब्बत का सदका अल्लाह अता कर दे। बहुत हालात आजकल खराब होते जा रहे हैं, इतने तलाक के केसेस बढ़ गए हैं, इतने खुला के केसेस बढ़ गए हैं, इतनी नाराजगियां बढ़ गई हैं, इतनी नफरतें घरों में बढ़ गई हैं। पता नहीं यार क्यों इतनी टॉलरेंस की कमी आ गई है, क्यों इतनी मोहब्बतों की कमी आ गई है, क्यों एक दूसरे का एहसास खत्म होता जा रहा है, क्यों एक दूसरे की इज्जत खत्म होती जा रही है दिलों से। छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ते हैं, तलाक पे नौबत आ जाती है, घर टूटने पे आए हुए। अजीब यार हालात है। वैसे आप में हमारे अल्लाह पाक करम करे, बेटियों वालों को चाहिए अपनी बेटियों की तरबियत ऐसी करेंगे, उनको ये सिखाया जाए कि तुम्हें तुम्हारे शौहर की इताअत करनी है। मैं नहीं कहता कि शौहर को इजाजत है कि वो जुल्म करे, मैं नहीं कहता कि शौहर को हाकिम बनाया तो ये जालिम ही बन जाए, लेकिन अर्रिजाल तफ़ाक़ून अला निसा की तफसीर समझाएं अपनी बेटियों को। आजकल माएँ, आजकल फैमिली वाले बेटी को इताअत की बजाय या वो ये दर्स दे रहे होते हैं, परवाह ना करी असी सांभ लांगे, गल नहीं किसी की सुननी, थल्ले ना लगनी किसी की। नंद बात करे तो हमें बताना, सास बात करे तो हमें मां, 24 घंटे फोन पर ऑनलाइन कनेक्टेड है। क्यों ये हर चीज छोटी छोटी, आज मैंने सालन बनाया तो अम्मी ने यूं कहा, तो बाजी ने यूं कह दिया, तो भाभी ने यूं कहा, मेरी बारी नहीं थी झाड़ू की तो उसने कहा तुमने झाड़ू की। छोटी छोटी बातें भी जब घर पहुंचती रहेंगी, माँ कहेगी आजा, भाई कहेंगे हम संभाल लेंगे, बाप कहता हम देख लेंगे। उसको इस तरह की हौसला अफजाई ना करें, उसका ज़हन बनाए कि तुम अपने घर में अपने आप को एडजस्ट करो, मैनेज करो, टॉलरेंस पैदा करें, सब्र पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें, शौहर की इज्जत करें, शौहर के हुकूक को पहचानें। बाज़ तो हुकूक बयान करते हैं तो बाज़ नादान हमारी बहनें ये कहने लग जाती हैं क्यों शरीयत ने इतना हक रखा है शौहर का, बीवी का भी बहुत हक रखा है। शरीयत ने जुल्म की इजाजत शौहर को भी नहीं दी। इनके साथ इनका नाम नफका, इनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, इनका जो वो हुकूक पूरे करना, इनका ख्याल करना, इनको मोहब्बत देना, प्यार देना, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की चीज़ें हैं। लेकिन बीवी के लिए हुक्म यह है, यहाँ तक फरमाया गया, जिसका मफ़हूम है कि शौहर, ये समझाने के लिए बयान किया गया कि शौहर के पूरे जिस्म में आबले निकल आए, जख्म बने हों, कीड़े चल रहे हों, मतलब ये समझाते हुए बताइए इतना होता नहीं है ये कभी, लेकिन ये हक बताया गया है। बीवी को उस वक्त उसकी खिदमत और इताअत का हुक्म दिया गया, बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया गया कि शौहर के अलावा और अल्लाह के सिवा अगर किसी और के लिए सजदे की इजाजत होती तो फरमाया मैं बीवी को हुक्म देता अपने शौहर को सजदा करे। इतना मुकाम मरतबा है। तो खैर मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत अबू सलमा और उम्मे सलमा का आपस में बहुत प्यार था। अल्लाह ने उनको बेटा अता किया, बहुत प्यारा, हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला, बहुत प्यारा बेटा भी अता किया। बड़ी मतलब है कि खुशगवार जिंदगी। हिजरत का हुक्म नाजिल हो गया, हिजरत फर्ज हो गई। अब हज़रत अबू सलमा उम्मे सलमा और बेटे को लेकर मक्के से मदीने हिजरत के लिए निकलने लगे। शरीयत का हुक्म आ गया, मक्का छोड़ना, घर मकान बागात सब छोड़ के चले गए, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं। हज़रत अबू सलमा चले, अब कबीले के लोग आ गए, हज़रत अबू सलमा के कबीले वाले भी आ गए, उम्मे सलमा के कबीले वाले लोग भी आ गए। अब इन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे, फरमाया शरीयत का हुक्म है हिजरत, हमें रोको, हमने जाना है। और उन्होंने कहा कि तुमने जाना है अबू सलमा,
تو ام سلمہ کے قبیلے کے لوگ کہنے کہ لڑکی تو ہمارے قبیلے کی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ ام سلمہ کو پکڑ لیا۔ جب ان کے قبیلے کے لوگوں نے ام سلمہ کو پکڑ لیا، حضرت ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ آگے گئے کہ یہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، ابو سلمہ کی نسل میں سے ہے، بچہ عورت کے پاس نہیں جانے دیں گے، بچہ انہوں نے چھین لیا۔ منظر دیکھیں، حضرت ابو سلمہ اکیلے کھڑے ہیں، ادھر آپ کی بیوی کو ان کے قبیلے والے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے قبیلے کے لوگ بیٹا پکڑ کے کھڑے، ابو سلمہ رک جاؤ ورنہ بچہ تم جانے نہیں دیں گے، نہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ، بچہ انہوں نے چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ آنکھوں میں آنسو روتے ہوئے ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے۔ قربانی کیسی تھی دین کے لیے۔ حضرت ام سلمہ پورا 1 سال ان نشانوں پہ آ کے بیٹھ کے روتی رہتی تھی جہاں حضرت ابو سلمہ سے جدائی ہوئی تھی، پورا سال ان قدموں کے نشانوں پہ بیٹھ کے آ کے روتی رہتی تھی، پورا سال آپ کو کسی نے مسکراتے ہنستے نہیں دیکھے۔ بچہ بھی چھن گیا، شوہر بھی چھن گیا، اب یہ پورا سال روتی رہی ماں۔ پھر ام سلمہ کے قبیلے کے بڑے بوڑھے کو ترس آ گیا، اس نے کہا لوگو کیوں بچی پر ظلم کرتے ہو، جانے دو اس کے شوہر بچے کے پاس، کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ خیر ان کو ترس آیا، انہوں نے بھیجا ام سلمہ کے، انہوں نے پیغام بھیجا بچہ دے دو، ماں سے کیوں جدا کیا ہوا ہے؟ حضرت ام سلمہ کو بچہ بھی اللہ نے دے دیا، وہ بچہ بھی مل گیا آپ کا۔ اب لے کے مدینے آ گئی، روتی ہوئی مدینے آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو سلمہ اپنا گھر، اپنا کنبہ، اپنا بیوی کو، بچے کو سب کچھ چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک کو ہر شے سے بڑھ کر پیار کرنا جو قرآن نے حکم دیا، یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے کر کے دکھایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں رب کائنات نے رشتے گنوا کے ارشاد فرمایا، اس میں رشتوں کا کل اللہ پاک نے فرمایا حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہارے مکان، تمہاری کمائی کا مال، تمہارے سودے، یہ تمام چیزیں گنوا کے جن سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے، ان چیزوں کو اللہ پاک نے گن گن کے بیان کیا کہ یہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، تمہاری تجارت، تمہارے مساکن ترضونہا، تمہاری پسند کے مکانات، فَأَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر راستہ دیکھو کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ فاصلوں کو راہ نہیں دیتا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے رشتے گنوائے ہیں کہ تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، کنبے، بیوی، خاندان، تمہارے جب مکان، تمہارے تجارت، تمہارا سودا، یہ ساری چیزیں گن کے اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو راستہ دیکھو، اللہ اپنا حکم لائے۔ اس میں بتایا کیا کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی تو تم پر عذاب آنے والا ہے، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے۔ آج کوئی مال کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، آج کی اولاد کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، آج کوئی بیوی کے پیچھے لگ کے اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، آج کوئی کسی کاروبار کی وجہ سے اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، کوئی سود میں، کوئی ملاوٹ میں، کوئی دھوکے میں، کوئی ہیرا پھیری میں پڑ گیا، کوئی زیادتیاں کر رہا ہے، کوئی جائیدادوں پہ قبضے کر رہا ہے، کوئی مال بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، سودی کاروبار میں پڑتے ہیں، رشوتوں کا لین دین کرتے ہیں، کسی پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، بیواؤں کا مال کھا گئے، یتیموں کا مال کھا گئے، مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ایک گریڈ دکھا کے سی گریڈ کا مال بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام و ناجائز کام کرنے والے یہ سوچے کہ ہم اللہ رسول کی فرمانبرداری کر رہے ہیں یا کہ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو پامال کر رہے ہیں یا ان کے احکام کی جو ہے وہ پاسداری کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، یاد رکھو تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو، لہذا ہر شے سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ان کی اطاعت اس قدر لازم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غالباً واقعہ، ابو سعید اور یہ حضرت
ابی ابن کعب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز مکمل کر کے حاضر ہوئے تو فرمایا کہ جب تمہیں میں نے آواز دی تو تم آئے نہیں۔ انہوں نے عرض کیا انی کنت اصلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، جب آپ نے آواز دی میں نماز میں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 آپ نے پڑھی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے آیت تو پڑھی ہے، اور عرض کی حضور اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر علماء نے لکھا کہ اس قدر ضروری ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دے، وہ نماز میں بھی ہو تو وہی نماز روک کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اگر میں تم نماز پڑھ رہے تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ تو یہ اطاعت کی اہمیت کو یہ آیت واضح کرتی ہے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں، دنیا والوں کی باتوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو حرام کے رستے پہ نہ چلائیں، گناہ کے رستے پہ نہ چلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اس کا صلہ کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، سچی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے فقد فاز فوزا عظیما، بس اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ کس نے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اتباع رسول کا صلہ قرآن میں ہے، اطاعت کا صلہ بیان ہے، کامیابی، بڑی کامیابی بیان کیا۔ لہذا دنیا، پیسہ، مال، یہ چیزیں آ جانا یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کا فرمان بردار ہے۔ ورنہ بظاہر دنیا کا مال کما کے، حرام کما کے بندہ حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، صدقہ بھی دے، حرام سے کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ حرام کو قبول نہیں فرماتا۔ حرام کھا کے بندہ کہتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، حرام کما کے بندہ کہتا ہے میں عمرے حج کرنے جا رہا ہوں، ملاوٹ کر کے، ہیرا پھیریاں کر کے، دھوکہ دے کے، 2 نمبریاں کر کے حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، مدینے بھی جا رہا ہے، جناب وہ بڑا لنگر بھی چلا رہا ہے، بڑا بانٹ بھی رہا ہے، ادھر سے گودام میں حرام نہیں چھوڑ رہا، ملاوٹ نہیں چھوڑ رہا، 2 نمبری نہیں چھوڑ رہا، A گریڈ دکھا کے BC گریڈ بال بیچ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ بندہ سمجھ میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، بعض کو دیکھو گے تو ایسا ہی ہے، خاندان میں یتیم بچوں کا مال کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں پر ظلم کرتے، جناب اپنے بھائیوں بہنوں کا مال، کمیٹیاں کئیوں کی کھا جاتے ہیں، دوستوں کی، اپنے تاجر دوستوں کے قرضے لے کے دبا جاتے ہیں۔ اس سے کئی لوگ ہوتے ہیں، لیکن بظاہر شکل صورت دیکھو تو لگے کہ یہاں گجرانوالہ کا کتب یہی بیٹھا ہے، اندر ملاوٹ دیکھو مال گودام میں، جناب وہ ملاوٹ، دھوکہ، 2 نمبری، موٹروں میں ہیرا پھیری، کپت دکھا کے کچھ اندر کچھ اور وائرنگ کر دی، جناب دکھایا کچھ ہے، بیچا کچھ ہے، آرڈر سیمپل کچھ دیا ہے، مال کچھ اور بھیجا ہے۔ ایسوں کے بارے میں کہتے ہیں نا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو،
کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں ہوتے تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ہے کی کیتی جاندے ہو؟ ظاہر تم نے بڑا سوار رکھا ہے، اندر تمہارے گند بھرا ہوا کہ دلو نماز تو پڑھتا نہیں، دئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوٹے مل مل دھونا، وہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی، دنیا دے دکھلاوے خاطرہ میں بھج بھج بڑھنا مسیحی بلے شاہ ایسی پڑی ہے جنہ کدے قضا نہیں کی تھی۔ دل ستھرے کرو، اندر صاف ہو، میں ظاہر سے کہیں کہتے میرا اندر صاف ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، دل صاف ہونا چاہیے، میں حج عمرے نہیں کرتا، دل بندہ صاف ہونا چاہیے، میں داڑھی میرے کوئی نہیں یار، باقی میرا دل بڑا صاف ہے۔ دیکھیں جو گلاس کے اندر ٹھنڈا پانی ہوگا نا تو اس کا اثر باہر نظر آئے گا، گرم پانی ہوگا نا بھاپ اس سے نظر آئے گا، جو برتن کے اندر ہے باہر اثر تو نظر آئے، اندر صاف ہے تو باہر اثر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سکون ہے، قبر و آخرت میں بھی سکون اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو آئیے ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے پرہیزگاری کا رستہ اختیار کریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اتباع رسول پر مضبوط چلانے کے لیے ہمارے پاس نیک اعمال کا رسالہ ہے، اس میں سوالات نے کیسے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کو لیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں، ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کریں۔ ماشاءاللہ خوشخبری بھیجی ہے کہ یہ اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع روز بدھ 2 بجے سے 4 بجے تک نیلم بلاک گلی نمبر 5 ہاؤس نمبر 139 حاجی شبیر کمبو کے گھر میں ہوا کرے گا، ہر بدھ کو 2 بجے سے 4 بجے تک نیلم بلاک میں گلی نمبر 5 میں مکان نمبر 139 وہاں پر اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھیجا کریں۔ انشاءاللہ یہ 2 گھنٹے کا اجتماع ہر بدھ کو ہوا کرے گا، اس میں انشاءاللہ ان کو بہت انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر وہ مدینہ نیال نے بتا کہ ڈی سی کالونی میں بڑی دیر ہو گئی تو اسلامی بہنوں کی چلو ملاقات زیارت کا موقع بن جائے گا، مغرب میں کچھ دیر آپ یا وہ محبت کی بات ہو جائے گی، کچھ درس و بیان کی، تو یہ کہ آپ ڈی سی کالونی میں یہاں سے بھی اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جایا کریں، جیسے یہ نیلم بلاک گلی نمبر 5 میں 139 نمبر مکان کا اعلان ہوا ہے، اس میں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بدھ کے دن 2 بجے اجتماع میں بھیجا کریں۔ اس سے دیکھیں نیکی کی دعوت کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھے گا، ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، یاد دلاتے رہیں، اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو ہم نے یہ دین کی طرف لانا ہے، کو فتنوں سے طرح طرح کی جو ہے وہ بلاؤں وباؤں سے بچانا ہے، آفتوں کا بلاؤں کا موسم ہے اور طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اپنی بچوں کو اپنی اولادوں کو بچانا ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں، اپنے گھروں میں مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ محسوس کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى۔ یا اللہ عز و جل آج کی ہماری اس مسجد میں حاضری کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما، عمل کا جذبہ عطا فرما، نیکیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، ہماری مشکلات آسان کر دے، بار بار حج کی سعادت اور مدینہ پاک کی زیارت عطا فرما، مریضوں کو شفا دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، گھر بار جان مال عزت آبرو ایمان اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے سب کی مرادیں پوری فرما دے، گھریلو جھگڑوں سے، لڑائی سے، ٹینشن سے، گھبراہٹ سے، پریشانیوں سے، جادو جنات اور برے عملیات کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما،
ہمارے اس مسجد کے امام، خطیب، نمازی، محلے والے سب پر رحمتوں کا نزول فرما۔ ہمارے سجاد بھائی اور گل بھائی کے والدین کے لیے دعا کی پرچی آئی، اللہ پاک ان کے والدین کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما۔ اللہم الخیر والبرکت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔